أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الأمي المدني المكي القرشي هاشمي الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المسلمين مولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب الحقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. عزیزان گرامی، جیسا کہ اس آیت کے ذیل میں روزانہ مختصر سی گفتگو آپ سے ہو رہی ہے، جس میں بات صرف اتنی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کو دین اسلام پسند ہے. ابھی کل کی بات ہے کہ جب یہی ایک صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ علی ابن ابی طالب کی خلافت کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ تو میں نے ان سے مختصراً یہ جملہ کہا. میں نے کہا آپ یہ بتا دیجئے کہ محمد عربی کی رسالت کب سے شروع ہوئی؟ یعنی کہ اس کا مطلب میں نے کہا نہیں، بس یہی میں آپ کو بتا دوں کہ یاد رکھیے جس وقت سے رسول کی رسالت شروع ہوتی ہے اسی وقت سے علی ابن ابی طالب کی نیابت شروع ہوتی ہے. اب یہ بات اور ہے کہ رسول نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. دیکھیے، ملنا اور ہوتا ہے، اعلان اور ہوتا ہے. یعنی ملنے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے، اور اعلان کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز تھی لیکن آپ نے کسی کو بتائی نہیں تھی. اب یہ کہنا کہ رسول نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیوں کیا، تو اب یہ تو اللہ جانے یا اس کا رسول جانے. اس لیے کہ ہم اعتراض تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو نہیں سمجھ پاتے کہ کائنات پہ کوئی بڑا کام ایسا نہیں ہوتا ہے جو بغیر حکم الہی کے ہو. دیکھیے، رسول نے 40 سال تک خاموشی اسی لیے اختیار کی تھی کہ رسول نے پہلے عرب کی سرزمین پر لوگوں کو سے اپنے کو صادق کہلوایا، امین کہلوایا، اور جب لوگوں نے صادق و امین کہہ دیا اور رسول نے یہاں تک اعتماد حاصل کر لیا کہ جب یہ کہا کہ اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو تم یقین کر لو گے، سب نے کہا ہاں، اس لیے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے ہی نہیں.
تو پہلے رسول نے عوام کا اعتماد حاصل کیا کہ میں صادق ہوں، میں امین ہوں، اور جب وہ منزل آئی تو تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول نے فرمایا علی سے کہ اے علی، جا کے عرب کے قبائل سے یہ کہہ دو کہ محمد نے تمہیں دعوت میں بلایا ہے، دعوت میں بلایا ہے۔ علی ابن ابی طالب نے یہ بھی نہیں پوچھا کیوں، گئے جا کے سب سے کہہ دیا کہ تمہیں دعوت میں بلایا گیا ہے، سب آ گئے۔ آپ غور کیجئے، یعنی علی ابن ابی طالب کی عمر 10 سال کی ہے، 10 سال کی عمر میں علی جا کے سب سے دعوت کا وعدہ لیتے ہیں اور سب دعوت میں آ جاتے ہیں۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب سب آ گئے، کھانا پینا کھا لیا، اس کے بعد رسول نے اعلان نبوت کر دیا، قرآن کے بارے میں بتا دیا، اسلام کے بارے میں بتا دیا، اور اس سے پہلے رسول نے ایک بات کہی تھی کہ دیکھو اس کام میں جو میری نصرت کرے گا، دیکھیے یہاں پر رسول نے علی کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ اگر علی کا نام لے لیتے تو یہی ہوتا پہلے سے کہ کہیں بڑی بات تھی۔ رسول نے کہا اس کام میں جو میری مدد کرے گا، جو میرا ساتھ دے گا، وہ میرے بعد میرا جانشین، میرا خلیفہ بنے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول نے اس کی زندگی کی ضمانت بھی لے لی، یہ کہہ کر کہ میرے بعد وہ میرا جانشین، میرا خلیفہ ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندہ رہے گا تبھی تو جانشین ہوگا۔ اب آپ غور کیجئے، دنیا یہ کہتی ہے کہ ہر جنگ میں علی ابن ابی طالب تنہا کیوں چلے جاتے تھے، کیوں نہیں پرواہ کرتے تھے کہ لشکر آ جائے، فوج آ جائے، ساتھی آ جائیں، تب میدان میں جاؤں۔ علی ابن ابی طالب پلٹ کر جواب دیں گے کہ میں تمہاری طرح رسول کو رسول تھوڑی مانتا ہوں، مجھے رسول کی قول پر بھروسہ ہے، اعتماد ہے۔ جب رسول نے کہہ دیا کہ نصرت کرنے والا میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول نے پہلے ہی زندگی کی ضمانت تو لے لی ہے۔ جب زندگی کی ضمانت لے لی ہے تو اب میں کیوں پریشان ہوں؟ چاہے بدر میں جاؤں، چاہے احد میں جاؤں، چاہے خندق میں جاؤں، چاہے خیبر میں جاؤں، جہاں رسول کہہ دیں گے وہاں نظر آؤں گا۔ تو رسول نے کہا تھا میرے بعد میرا جانشین ہوگا۔ آپ کہیں گے غدیر کا واقعہ کیا آپ بھول گئے؟ میں نے کہا نہیں عزیزو، میں نے بات کہاں سے شروع کیا، آپ غور تو کیجئے۔ غدیر تو انتہا ہے، اعلان خلافت، اعلان نبوت یہ اطلاع ہے، یعنی ابتدا یہ ہے، اور یہاں پر رسول نے بھی شرط یہ بات کہی تھی۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی یہاں رسول نے کہا جو میری نصرت کرے گا، جو میری مدد کرے گا، جو میرا ساتھ دے گا، یعنی اتنی شرطیں رسول نے لگا دی کہ وہ میرے بعد میرا جانشین، میرا خلیفہ ہوگا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شرط نبی نے لگائی ہے وہ شرط علی نے پوری کی کہ نہیں۔ بھائی پہلے علی شرط پوری کریں گے تبھی تو نبی اپنے وعدے کو پورا کریں گے۔ تو تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، بدر سے پوچھئے، احد سے پوچھئے، خندق سے پوچھئے، بستر رسول سے پوچھئے، شب ہجرت سے پوچھئے، ہر منزل پر لوگ کہتے ہیں علی علی علی۔
تو اگر عرب والے علی علی کہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم علی علی کہتے ہیں تو دنیا اعتراض کر رہی ہے۔ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ نبی نے جو کہا تھا علی نے اس وعدے کو پورا کیا۔ یعنی آپ سوچئے تو، میدان میں صرف جانا اور ہے، بستر رسول پر چادر اوڑھ کر لیٹ رہنا، اور پھر لفظوں کا اگر آپ استعمال جو کرتے ہیں اس پر غور کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ جب رسول ہجرت کر رہے تھے تو رسول نے فرمایا تھا کہ یہ نہیں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں ہجرت کروں، تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ علی ابن ابی طالب نے یہی سوال کیا تھا، خدا کے رسول یہ بتائیے کہ میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ نبی نے پھر بھی نہیں کہا کہ تم بچو گے، بلکہ کہا میری جان بچ جائے گی۔ علی شکر خالق بجا لاتے ہیں اور اس کے بعد چادر اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں۔ رات بھر تلواریں کھینچی رہی، لوگ علی کو نبی سمجھتے رہے، اس لیے کہ سمجھتے تھے نبی چادر کے نیچے ہیں۔ اور علی فرماتے ہیں کہ میں پوری زندگی میں صرف ایک شب سویا ہوں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں زندگی میں صرف ایک شب میں سویا ہوں، باقی شب علی سوئے نہیں۔ تو مولا علی یہ بتا لیجئے اس شب آپ سوئے کیوں نہیں؟ سوئے کیوں؟ باقی سب جاگتے کیوں تھے؟ کہا جاگتا تھا حکم الہی کے تحت، سویا بھی تھا حکم الہی کے تحت، اس لیے کہ رسول نے کہا تھا تم میرے بستر پر سو جاؤ، یہ نہیں کہا تھا کہ بستر پر لیٹ جاؤ۔ اب اگر آج علی جاگتے تو یہ رسول کے حکم کے خلاف ہوتا۔ علی بستر پر لیٹ کر سو گئے اور کہا ایسی نیند سویا کہ زندگی میں پھر ویسا نہیں سویا۔ اب جب چادر کھینچی گئی تو علی کو پایا، یعنی کہیے تو یوں کہوں کہ جب ظاہری طور پر ہوں گے تو دنیا علی سمجھے گی، اور جب چادر میں آ جائیں گے تو نبی سمجھے جائیں گے۔ یہ ہیں ذاتیں، ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو۔ شاید آپ کو یاد ہو میں نے ایک موقع پر یہیں یہ بات کہی تھی کہ اللہ نے ایک نور کو خلق کیا، اور اس نور کو خلق کرنے کے بعد اس کے دو حصے کیے تھے، ایک کا نام محمد رکھا تھا، ایک کا نام علی رکھا تھا۔ تو یہ ایک ہی نور کے دو حصے تھے۔ اب آج دنیا ہمارے سامنے یہ بات کہہ رہی ہے کہ اسلام، روزمرہ آپ سنا کرتے ہوں گے، اسلام 1400 سال سے ہے، یعنی اعلان نبوت سے دنیا اسلام کو کاؤنٹ کرتی ہے، گنتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اعلان نبوت سے اسلام کو نہیں جوڑنا چاہیے۔ توجہ، اسلام کو اعلان نبوت سے نہیں جوڑنا چاہیے، بلکہ اسلام کو ذات رسول سے جوڑنا چاہیے۔ آپ کہیں گے یہ کیا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، ابھی آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دن یہ بات کہی تھی کہ یہ عدالت الہی تھی کہ اس نے ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، یہ عدالت کا تقاضا تھا۔ تو اب اگر ہم اسلام کو اعلان نبوت سے جوڑتے ہیں تو پھر میں پوچھوں گا کہ اعلان نبوت سے پہلے کائنات میں جتنے بھی انسان پیدا ہوئے،
اگر وہ یہ کہیں معبود تو نے اسلام کو پہلے بھیجا ہوتا تو ہم مسلمان ہو جاتے، جب پہلے اسلام آیا ہی نہیں تو ہم کیا کریں؟ ہماری خطا کیا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، ہم نے اسی لیے اسلام کو ذات محمد سے جوڑ دیا ہے، اور جب ذات محمد سے جوڑ دیا ہے تو پیغمبر کہہ رہے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس صورت سے محمد کی نبوت اس وقت سے تھی اسی وقت سے اسلام بھی تھا۔ اور اسلام کا مفہوم کیا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں 2 لفظوں میں عرض کیا تھا کہ جو اللہ کو ایک مانے، محمد کو اس کا رسول مانے، وہ مسلمان ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آدم نے اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ محمد کی رسالت کو نہیں مانا تھا؟ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ آپ نے غور فرمایا؟ یعنی جتنے نبی جتنے رسول آئے سب نے اللہ کی وحدانیت کو مانا، رسول کی رسالت کو مانا، اور جب رسول کی رسالت کو مانا تو پھر علی کی ولایت کو مانا۔ یعنی ایک سلسلہ عرب کی سرزمین پر 1400 سال کا نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کی خلقت سے پہلے کا ہے، اور اگر کائنات کی خلقت سے پہلے نہ ہوتا تو پھر رسول کے لیے یہ فقرہ جو ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، تم نہ ہوتے تو ہم کائنات ہی کو پیدا نہ کرتے، تو تم نہ ہوتے تو ہم کائنات کو پیدا نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کے وجود سے پہلے وجود محمد تسلیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وجود محمد کو آپ نہیں مانیں گے تو پھر یہ تسلیم کرنا مشکل ہوگا کہ کائنات ان کی وجہ سے بنی۔ نہیں، ان کا وجود کائنات کی خلقت سے پہلے تھا، اور یہی تو وجہ تھی کہ جب علی نے منبر سے اعلان کیا تھا جو چاہے پوچھ لو، کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ کائنات بنتی رہی، علی دیکھتے رہے۔ جب علی دیکھتے رہے تو علی نے اعلان کیا کہ جو چاہے پوچھ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کو کائنات کا علم تھا۔ علی ابن ابی طالب کو کائنات کا علم تھا۔ علی اسی لیے دعویٰ کرتے تھے جو چاہے پوچھ لو، یعنی زمین سے زیادہ آسمان کی باتوں کو۔ بھائی نور محمد تو آسمانی پر تھا، یہ کائنات تو بعد میں بنی، لیکن کائنات بنتی رہی، یہ دیکھتے رہے۔ حالانکہ یہ بات بھی میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا بات ہے، اللہ نے کائنات کی خلقت سے پہلے محمد کے نور کو خلق کیا، لیکن 1,23,999 نبیوں کو پہلے بھیجا۔ آپ غور کیجئے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مسئلہ کیا ہے؟ بھائی حبیبیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ پہلے نور کو خلق کیا تھا، پہلے بھیج دیتا، تاکہ کریڈٹ جو تھی وہ ذات محمد کو مل جاتی، لیکن نہیں، خلق کر دیا سب سے پہلے، بھیجا سب کے بعد میں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ تو اپنی مشیت جواب دے کہ پہلے خلق کرنا بھی حبیبیت کی دلیل تھی اور بعد میں بھیجنا بھی حبیبیت کی دلیل۔ معبود یہ کیا بات؟ کہا دیکھو
میں نے خلق اس لیے کر دیا تھا تاکہ کوئی محمد پر اپنی فضیلت ثابت نہ کر پائے، یہ کہے اے محمد آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ سے پہلے تو میں پیدا ہوا تھا. یعنی پہلے دنیا میں آنے کا، کائنات میں آنے کا کریڈٹ میری ذات کو ملتا ہے، لہذا سب سے پہلے نور کو خلق کر دیا اور بھیجا سب سے آخر میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بچے بیٹھے ہیں، نوجوان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک بات کی طرف متوجہ کر دوں، بہت معمولی بات ہے اور بہت اہم بات ہے. بہت سی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایسی ہوتی ہیں جو رفلی ہم استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی محسوس نہیں کرتے کہ اس میں حقیقت کیا ہے. اچھا، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ نے سب سے پہلے ان کو پیدا کیا لیکن سب سے بعد میں بھیجا. پہلے پیدا کرنا بھی حبیبیت کی دلیل ہے، بعد میں بھیجنا بھی حبیبیت کی دلیل ہے، اور اس دلیل کے سلسلے میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں. بھائی پہلے اس لیے پیدا کیا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم آپ سے پہلے، اور بعد میں اس لیے بھیجا تاکہ حبیب کو کوئی شکایت نہ ہو. آپ غور کر رہے ہیں؟ حبیب کو شکایت نہ ہو. آپ کے لیے کیسے؟ آپ غور کیجئے جو بات کہہ رہا ہوں. ہم ظاہر سب کے نام بھی نہیں جانتے، کچھ نام جو قرآن نے بتا دیے ہیں ان کو ہم دوہرا دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ کسی کا نام انکلوڈ کر دیں، شامل کر دیں. نہیں، اسلام کی حقیقت تو یہی ہے کہ اس میں نہ کچھ بڑھایا جا سکتا ہے نہ کچھ گھٹایا جا سکتا ہے. اس لیے کہ دین ہمارا ہوتا تو امینڈمنٹ کا حق ہمیں ہوتا. دین اللہ کا بھیجا ہوا ہے، محمد کا لایا ہوا ہے، لہذا یہی لوگ کر سکتے ہیں، یہی بتا سکتے ہیں، یہی سمجھا سکتے ہیں. تو اب آخر میں کیوں بھیجا؟ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں. تو ہمارے سامنے بہت سے نام ہیں لیکن اس کے بعد بھی لاکھوں نام نہیں ہیں. یعنی 1,24,999 نبی کے بعد آئے ہیں، 1,24,000 نبی کہلائے جاتے ہیں. نام تک نہیں معلوم، لیکن حکم یہ ہے کہ تمہیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ 1,24,000 نبی آئے. تو اب اللہ نے آخر میں ان کو کیوں بھیجا؟ میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی، میں آپ سے ایک سوال کروں، اسی میں اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ آدم اللہ کے نبی ہیں، آپ غور کر رہے ہیں میرے جملے پر؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آدم اللہ کے نبی ہیں، نوح اللہ کے نبی ہیں، ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں. تو آپ یہ کہیں گے کہ مولانا ایسا کیجئے کہ ابا قبا اتار دیجئے. میں نے کہا کیوں بھائی، کیا میں ان کی نبوت کو نہیں مان رہا ہوں، ان کی آمد کو نہیں مان رہا ہوں؟ آپ نے کہا نہیں، بچے غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے. میں نے کہا کیوں مبتلا ہو جائیں گے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آدم اللہ کے نبی ہیں. کیا اللہ کے نبی آدم نہیں ہیں؟ کہا نہیں، نبی تو ہیں لیکن چونکہ اب موجود نہیں ہیں اس لیے ان کے ناموں کے ساتھ میں لفظ تھے کا استعمال ہوگا. غور کر رہے ہیں آپ؟ جب ہم جناب آدم کا نام لیں گے تو ہم کہیں گے آدم اللہ کے نبی تھے. غور کیجئے، نوح اللہ کے نبی تھے، ابراہیم اللہ کے نبی تھے، موسیٰ اللہ کے نبی تھے. یعنی جو لوگ آ کے چلے گئے
ہم ان کے ساتھ لفظ تھے کا استعمال کر کے یہ بتاتے ہیں کہ وہ اب موجود نہیں ہیں۔ لیکن عزیزوں، میں آپ سے کیا سوال یہ کر سکتا ہوں، محمد عربی بھی تو دنیا میں آئے تھے، اور محمد عربی دنیا میں آنے کے بعد وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان یہ کہہ دے کہ محمد اللہ کے رسول تھے، بھائی سب کے ساتھ ہم لفظ تھے استعمال کر رہے ہیں، تو محمد کے ساتھ بھی لفظ تھے استعمال کریں گے۔ تو اگر ہم نے یہ کہا تو فوراً ٹوک دیا جائے گا، میاں آپ کا اسلام گیا۔ میں نے تو ریسپیکٹ کے ساتھ میں محمد کا نام لیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ کے نبی تھے۔ دیکھیے، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ میں نے نام لیا ہے۔ لیکن جہاں میں نے لفظ تھے کا استعمال کیا، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کو پہچانتے نہیں، ان کو جانتے نہیں۔ میں نے کہا بھائی میں نے تو تاریخ میں یہی پڑھا ہے، جو نبی آیا گیا اس کے ساتھ لفظ تھے کا استعمال ہوا، سیدھا سیدھا مسئلہ ہے نہیں۔ تو محمد بھی دنیا سے آئے اور دنیا سے چلے گئے۔ تو جب آئے اور چلے گئے تو ہم نے ان کے ساتھ بھی لفظ تھے کا استعمال کر دیا۔ ہم نے کون سا گناہ کیا؟ کہا نہیں، اللہ نے ان کو اسی لیے سب کے آخر میں بھیجا۔ حبیبیت کا تقاضا یہ کہہ رہا تھا کہ سب کے ساتھ تھے کا استعمال ہو، لیکن میرے حبیب کے ساتھ لفظ تھے کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ محمد کے ساتھ لفظ ہیں کا استعمال ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ، یہ نہیں مطلب ہے کہ محمد خدا کے رسول تھے، بلکہ یہ ہے کہ محمد خدا کے رسول ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں جبکہ ہم نے محمد کو دیکھا بھی نہیں، ان کا علم بھی نہیں، جانتے بھی نہیں، لیکن ہمیں کہنا پڑتا ہے اگر اپنے کو مسلمان بتانا ہے تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ محمد خدا کے رسول ہیں۔ اب آج دنیا، میں بات کو مختصر کیے دے رہا ہوں، آج کی دنیا میں ہم سے دنیا یہ سوال کرتی ہے کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ محمد دنیا میں ہیں، یعنی میں نے لفظ محمد کا کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ میری نظروں میں یہ تھا، پیغمبر نے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ ایک صلوات دے دیجیے محمد۔ سب کے سب محمد ہیں، تو ہم آخری محمد جسے آپ حضرت مہدی کے نام سے جانتے ہیں، ہم ان کے بارے میں دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہیں، اسی دنیا میں ہیں، لیکن پردہ غیبت میں ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ بھئی یہ کون سی لاجک ہے، یہ کون سا فلسفہ ہے، اگر ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ میں لفظ ہے پر بحث کر رہا ہوں، اگر ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا اچھا یہی بات طے کر لیجئے کہ جس کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہو کہ وہ ہیں، تو اس کے بارے میں یہ بھی طے کر لیا جائے کہ جب تک ہم اسے دیکھیں گے نہیں، مانیں گے نہیں۔ یعنی ایک عجیب اور غریب بات یہ ہے کہ جس محمد کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کو نہیں دیکھتے ہیں، تب بھی یہ کہتے ہیں، اور جس محمد نے یہ کہا ہے کہ آخری میرا نائب پردے میں رہے گا اور زندہ رہے گا، تو اس کے لیے آپ یہ پوچھتے ہیں کہ وہ ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ ہم کہتے ہیں تم پہلے محمد کو دکھا دو، ہم آخری محمد کو دکھا دیں۔ ایک صلوات دے دیجیے محمد والے۔ آپ نے غور فرمایا؟ ہم
مبالغے کے ساتھ بات نہیں کرتے، ہم صرف وہ کہتے ہیں جسے اللہ نے کہا، ہم وہ بات بیان کرتے ہیں جو اس کے رسول نے کہا، ہم وہ بات کہتے ہیں جس کو اللہ کی کتاب نے بتایا۔ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی کے مطابق ہم کہنا شروع کریں تو ظاہر ہے آپ کی مرضی کے مطابق اگر کہنا چاہیں تو پہلے در اہل بیت سے ہٹے، تب آپ کی مرضی کے مطابق بولے، اس لیے کہ ہم آپ کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرآن مجید نے لفظ منافقون کو جو استعمال کیا تھا وہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ آپ نماز میں پڑھا کرتے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، یعنی اللہ نے قرآن مجید میں صاف سورہ بھیج دیا، اور تاکید یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ نماز جمعہ میں یہ سورہ پڑھا جائے۔ میں نے کہا معبود یہ نماز جمعہ میں کیوں شک کر رہا ہے؟ بھائی قرآن کا سورہ ہے، کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے کہ کہا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں دنیا پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو اہل بیت کا مخالف ہوگا وہ کچھ نہیں ہوگا مگر منافق ہوگا، اسی لیے میں جمعے میں حکم دے رہا ہوں تاکہ نماز جماعت تو سب ہوتی ہے، صبح کی بھی نماز آپ نے پڑھی، مغرب کے ظہر کی بھی پڑھتے ہیں، عصر کی بھی پڑھتے ہیں، مغرب کی بھی پڑھتے ہیں، عشاء کی بھی پڑھتے ہیں، لیکن نمازوں میں جمعے کی نماز کے لیے جو تھوڑی تاکید ہے وہ اس لیے کہ تمام مومنین یکجا ہو جائیں، مومنین کی تعداد بڑھ جائے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، ہم ان کا تذکرہ جو ہے وہ محدود نہیں رکھنا چاہتے، ہم ان کا تذکرہ کم لوگوں میں نہیں کرانا چاہتے، بلکہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ جب مجمع زیادہ ہو، ہمارے سامنے جھکنے والے بہت ہوں، تب ہم یہ بتائیں کہ جو ان کا مخالف ہوگا وہ مسلمان بھی نہیں کہلائے گا، وہ منافق کہلائے گا۔ اب یہ مجمع کی ذاتی جو تھی، یہ جب ہم نے غور کرنا شروع کیا کہ مجمع کی ذاتی میں اعلان کیوں ہو رہا ہے، تو مشیت پلٹ کر جواب دے گی تاکہ اس کا پھیلاؤ زیادہ ہو جائے، دنیا سمجھ سکے، پہچان سکے کہ یہ نائب ہے، یہ جانشین ہے، یہ وارث ہے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو اب میں اسی منزل پر آ جاتا ہوں کہ جس منزل کے آپ منتظر تھے۔ یعنی اعلان نبوت جب ہوا تھا تو پیغمبر نے یہ کہا تھا جو نصرت کرے گا، جو مدد کرے گا، جو ساتھ دے گا وہ جانشین ہوگا، اور اس کے بعد غدیر خم کا موقع وہ آیا کہ جب رسول نے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس موقع پر مجھے مدد کی ضرورت تھی انہی نے مدد کی، تو جب انہی نے اپنا وعدہ پورا کیا تو آج میں جانے سے پہلے اپنا وعدہ کر کے ان کی جانشینی کا اعلان کے دے رہا ہوں تاکہ کوئی کل نہ کہہ سکے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ جانشین کون۔ ایک صلوات دے دے محمد والے۔ بس عزیزان گرامی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، آپ جانتے ہیں میرا بھی اصول یہی ہے کہ مجلس شروع ہونے میں بھی اور مجلس ختم ہونے میں بھی اگر وقت کی پابندی کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مومنین جو بکھرے رہتے ہیں وہ سمٹ سکتے ہیں،
دیکھیے میں نے پہلے دن بھی یہ گزارش کی تھی، آج پھر کے دیتا ہوں، اور میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے میں پڑھوں، آپ تشریف نہ لائیں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی، لیکن ایک طریقہ دستور ہوتا ہے، اس کے پیش نظر، احترام مجلس کے پیش نظر رس کو بدلے دے رہا ہوں۔ مومنین کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں مجلس ہو اس جگہ پر مومنین کی نشست جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، اس لیے کہ پڑھنے والا ذاکر ہو، خطیب ہو، واعظ ہو، کوئی بھی ہو، وہ بھی انسان ہوتا ہے، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم نے اگر اتنی محنت و مشقت کر کے کتابوں سے کوئی چیز حاصل کی ہے اور اس کو ہم محنتوں کے مشقتوں کے بعد ہم نے ان چیزوں کو مہیا کیا ہے، ان کو مرتب کیا ہے، تو عوام کے سامنے اگر پیش کریں تو عوام کی سمجھ میں آئے کہ یہ چیز کیا ہے۔ دیکھیں جیسے میں نے ابھی ابتدا میں یہ بات کہی تھی کہ کل ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان کب ہوا تھا؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ لوگ مجلسوں میں ابھی تک، میں جو بات کہہ رہا ہوں غور کیجئے، یعنی جس وقت اذان ہوتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، کیا کبھی کسی مولوی نے کہا کہ آئیے جماعت میں شریک ہوئیے؟ پہلے آپ کو جماعت کی فضیلت بتائی گئی، اس کے بعد آپ کو آمادہ کیا گیا، متوجہ کیا گیا۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ جہاں اقامت ہوئی وہاں مومنین دوڑ کے جاتے ہیں کہ کہیں جماعت مس نہ ہو جائے، تو جماعت کے مس ہونے کا خیال نہیں ہے، بلکہ چونکہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر جماعت میں اتنے آدمی ہوں گے، اتنے آدمی ہوں گے، اتنے آدمی ہوں گے تو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا۔ تو سوچتے ہیں، ایک اصطلاح بول رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں پکی پکائی روٹی ملے تو کیا حرج ہے؟ اما جب 700 گنا تک ثواب مل سکتا ہے تو ہم 2 رکعتوں میں 2 رکعت کا ثواب کیوں دیں؟ اس لیے مومنین دوڑ دوڑ کے آ جاتے ہیں کہ ہم جماعت میں شریک ہو جائیں، لیکن ابھی تک مجلس کی اہمیت کو یا ہم سمجھا نہیں پائے ہیں یا آپ سمجھ نہیں پائے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو میرا یہ گزارش ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ مجالس جس وقت منعقد ہو، مجلس جس وقت شروع ہو، بھائی آپ صحن میں مت بیٹھیں گے تو کیا آواز نہیں جائے گی؟ نہیں جائے گی، ضرور جائے گی، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ جب اکیلے بیٹھیں گے تو 10 چیزیں آپ کے ذہن میں خود گردش کرتے لگیں گی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا کوئی آپ کے پاس آ گیا، وہ باتیں کرنے لگا، اس نے ڈسٹرب کر دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ نہ آپ اہل بیت کا ذکر سن سکے نہ وہ سن سکے۔ اور جب اجتماعی شکل میں کہیں پر آپ بیٹھے ہوں گے تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہاں آ کے آپ کو ڈسٹرب کر سکے۔ وہاں پر صرف آپ کی توجہ ذکر اہل بیت کی طرف ہوگی، کوئی کرتا ہو اس کا سوال نہیں ہے، ذکر اہل بیت کر رہا ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اگر کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دامن وقت میں گنجائش زیادہ نہیں ہے، ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر کے میں صاحب کی منزل میں آ جاؤں گا کہ جو میں نے کہا کہ کون کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھو،
کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو. میں آپ کو شاید آپ نے نام سنا ہو، میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں، بچے تو نہیں جانتے. آج سے تقریباً 35-40 سال پہلے لکھنؤ میں ایک شخص گزرا تھا، سندھی. اس کا نام تھا نسیم کنجاہی. لیکن اہل بیت سے محبت رکھتا تھا، اہل بیت سے عقیدت رکھتا تھا، اور کبھی کبھی وہ ہم لوگوں کے ساتھ محفلوں میں شرکت کر لیتا تھا. تو لکھنؤ ہی کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک محفل ولادت باسعادت رسول اسلام منعقد ہوئی. اس میں بھی حاضر تھا، نسیم کنجاہی بھی تھے، اور بھی مولوی حضرات تھے. تقاریر سب کی ہو رہی تھی. میں صرف نسیم کنجاہی کا ایک فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں جس سے اپنی بات کی تصدیق کرنا. تو جب نسیم کنجاہی کا نام پکارا گیا تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے تقریر کرنا شروع کی، اور بڑا عجیب و غریب انداز میں بات کی. اس نے ابتدا یہاں سے کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے رسول، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اب اس نے یہ بات کہنے کے بعد ایک مرتبہ موڑا میری طرف کہ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیجئے. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ محمد ہمارے ہیں، محمد ہمارے ہیں، محمد ہمارے ہیں، لیکن میں مولانا صاحب کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ محمد صرف آپ کے نہیں ہیں بلکہ ہمارے بھی ہیں. اب دیکھیے یہ غیر مسلم ہے لیکن کہہ رہا ہے محمد ہمارے بھی ہیں. اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں. قرآن میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے رسول، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. بتائیے عالمین میں ہم ہیں یا نہیں ہیں؟ جب عالمین میں ہم ہیں تو محمد ہمارے لیے بھی رحمت ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. اس سے بہتر ایک صلوات بھیجیے. بس عزیزان گرامی، بات یہیں پہ تمام کے دے رہا ہوں، اور امید یہی کروں گا کہ پریکٹس کی صورت میں کل سے مومنین جب مجلس شروع ہو تو صحن میں بیٹھنے کے بجائے اگر ہال میں آ کر بیٹھیں گے تو مجلس کی رونق میں اضافہ ہوگا. یوں آپ کا جو دل چاہے کیجئے، بھائی ہمارا کام کہنا ہے، زبردستی ہم کوئی کام نہیں لے سکتے آپ سے. اسلام نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. اگر دین میں جبر ہوتا تو جس طرح فطرت اسلام پر بچے کو پیدا کرتا اسی فطرت اسلام کے نقطۂ نظر سے اس کو باقی میں رکھتا. لیکن نہیں، پیدا کرنا تھا، ہم نے پیدا کر دیا. اب زندگی تمہیں گزارنا ہو، جیسا مناسب سمجھو ویسا زندگی گزارو. دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں ہم نے تمہیں بتا دیا، اور اس کے بعد کہہ دیا یہ امتحان کی جگہ، یہ آزمائش کی جگہ ہے. لوگ اس کو بھی نہیں سمجھ پاتے، سمجھتے یہی رہنا ہے. لیکن 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال، یہ جناب نو کا زمانہ تو ہے نہیں کہ 900 سال انہوں نے تبلیغ کی تھی. آج تو اگر کوئی سنچری پوری کر لے تو بڑا کریڈٹ ہے اس کو. یعنی سنچری ہم مکمل نہیں کر پاتے لیکن انتظام 1000 کا کرتے ہیں. یہ ایک عام انسان کی عادت ہے، اور یہی بات ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی سیرت کو اپنے سامنے نہیں رکھ پاتے. انشاءاللہ باقی گفتگو کل آپ کی خدمت میں ہو جائے گی.
آج بات کو اسی منزل پر تمام کرتے ہوئے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے رسول کی زندگی کو آپ کے سامنے بہت مختصر سا خاکہ اس لیے پیش کیا کہ آج آپ جس کا پرسہ دینے جائیں گے وہ بھی سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں نبی کے مشابہ تھا۔ آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب علی اکبر میدان میں جانا چاہ رہے تھے تو حسین نے یہی کہا تھا، میرے لال تم تو میرے نانا کے مشابہ ہو۔ اور شاید اسی لیے حسین نے روز عاشوراء صبح کی اذان علی اکبر سے دلوائی تھی تاکہ دنیا آواز رسول سن لے۔ لیکن یاد رکھیے، جن کی قسمت ہی میں جہنم ہو، یہ جملہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ابن ملجم نے کہا تھا جب علی کے ضربت پڑی تھی اور ابن ملجم گرفتار ہو کے آیا تھا تو امام نے صرف یہی سوال کیا تھا، بتا کہ میں تیرا برا امام تھا؟ تو اس نے پلٹ کر یہی تو کہا تھا کہ یا علی، جس کی قسمت ہی میں جہنم ہو اسے آپ کیا کریں؟ یعنی قاتل نے تلوار تو مان لی، لیکن اس کے بعد بھی یہ اقرار کر رہا ہے کہ آپ کا مخالف جو ہوگا اس کی جہنم کے علاوہ کہیں اور جگہ نہیں ہے۔ بس اسی لیے حسین نے روز عاشوراء علی اکبر سے کہا تھا کہ تم اذان دو۔ عزاداروں، نماز کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے، سعید و زہیر آگے تھے، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، ادھر نماز جماعت ہو رہی تھی، ادھر نماز جماعت تمام ہوئی، ادھر سعید و زہیر زمین پر آئے۔ عزاداروں، کربلا کے واقعات کو اگر آپ دیکھیں گے تو عجیب و غریب بات ہے۔ عزاداروں، بازار شہادت گرم ہے، ایک ایک مجاہد میدان میں جا رہا ہے۔ جب اصحاب نہ رہے تو اون و محمد میدان میں گئے، جب اون و محمد نہ رہے تو قاسم ابن حسن میدان میں گئے، جب قاسم ابن حسن نہ رہے تو عباس نامدار میدان میں گئے، جب عباس نامدار نہ رہے تو ایک مرتبہ ہم شبیہ پیغمبر نے آ کر کہا، بابا مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ بس یہ سن کر حسین ابن علی نے فرمایا، اے علی اکبر، کاش تم صاحب اولاد ہوتے، تب تمہیں اندازہ ہوتا کہ باپ سے مرنے کی اجازت کیوں کر پائے گا۔ لیکن ہاں، اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو جاؤ، پہلے ماں اور پھوپھی سے اجازت لے لو، اس لیے کہ تمہاری پھوپھی نے تمہیں پالا ہے، مشقت کی ہے، محنت کی ہے۔ تاریخ کہتی ہے علی اکبر خیمے میں آئے، زیادہ تفصیل میں نہیں بات جانا چاہتا، آئے، تاریخ خاموش ہے، نہیں معلوم لیلا سے کیسے اجازت لی، نہیں معلوم جناب زینب سے کیسے اجازت لی، لیکن حمید اتنا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی گر جاتا تھا۔ جب میں نے غور کیا تو دیکھا یہ کہ جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے، بیوی اپنے حلقے میں لے لیتی تھی۔ عزاداروں، علی اکبر مائے بابا اجازت لے آیا۔ حسین نے کہا میں جانتا تھا، بس عزاداروں 2-4 فکرے اور میں جس کو تمام کر رہا ہوں۔ عزاداروں، علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، چاہتے تھے کہ میدان کا رخ کریں، گھوڑے کو دوڑایا، لیکن عزاداروں غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ علی اکبر کے کانوں میں چاپ محسوس ہونے لگی، پلٹ کر دیکھا، کیا دیکھا، ضعیف باپ کمر تھامے پیچھے پیچھے آ رہا ہے
علی اکبر گھوڑے سے اترے، اے بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی، پھر پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا میرے لال اجازت تو دے دی لیکن دل نہیں مانتا، جب تک سامنے رہے مڑ مڑ کر دیکھتے جانا۔ عزادارو، علی اکبر میدان میں آئے، بڑی بہادری سے جنگ کی، لیکن پیاسے تھے، بھوکے تھے۔ ادھر لیلا کا کیا عالم ہے؟ لیلا کا عالم یہ ہے کہ در خیمہ پر کھڑی ہیں، حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، اگر میرے لال پر کوئی ضرب لگی تو امام صحیح لیکن باپ ہیں، چہرہ متغیر ہوگا۔ ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، چہرے کا رنگ بدلا، لیلا نے آواز دی، آقا میرے لال کی تو خیر ہے۔ حسین نے فرمایا، اے لیلا تیرا بچہ بھوکا اور پیاسا ہے، ایک پہلوان اس کے مقابلے میں آیا ہے، میں نے ماں سے سنا تھا بے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے، تو علی اکبر کی کامیابی کی دعا کر۔ لیلا نے خیمے میں بال سر کے کھولے، یا من راد علی یوسف یعقوبا، اے مالی جس صورت سے تو نے یعقوب کو یوسف سے ملایا، اسی طرح میرے بچے کو مجھ سے ملا دے۔ ہاں ماں کی دعا قبول ہوئی۔ علی اکبر پلٹ کر آئے، بابا ایک جورہ آب اگر مل جاتا تو میں دشمنوں کو بتاتا کہ علی اکبر جنگ کرتے ہیں۔ حسین نے کہا میرے لال پانی کہاں ہے؟ ہاں اپنی زبان میرے ذہن میں دے دو۔ علی اکبر نے زبان ذہن میں دی، پھر فوراً نکال لی، اے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ بس عزاداروں بیان تمام ہو گیا۔ آپ حسین کو پرسہ دے رہے ہیں، آپ لیلا کو پرسہ دے رہے ہیں، آپ شہزادی زینب کو پرسہ علی اکبر کا دے رہے ہیں۔ اور جو علی اکبر میدان میں گئے تو بس عزاداروں کیا ہوا، ایک مرتبہ ایک آواز آئی، یا بت علیکن منی سلام، اے بابا سلام آخر قبول ہو۔ میں کہوں گا اے علی اکبر، اے شہزادے، جو مجاہد، بس بیان تمام ہو رہا ہے، جو مجاہد زمین پر گھوڑے سے گرا اس نے امام کو مدد کے لیے پکارا۔ میرے شہزادے آپ نے امام کو مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا، بلکہ یہ کہا بابا میرا سلام آخر قبول ہو۔ عجب نہیں، علی اکبر جواب دے، نادان تو نے غور نہیں کیا، جو مجاہد گھوڑے سے زمین پر گرا اس نے امام کو مدد کے لیے پکارا۔ جدھر امام چلا لیکن امام کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی چلا، کبھی آپ بھاگ گئے، کبھی میں گیا، کبھی قاسم گئے، لیکن ہاں اب اگر میں مدد کے لیے پکاروں تو کون حسین کے ساتھ آئے گا؟ اسی لیے میں نے سلام آخر کہہ دیا۔ میں کہوں گا نہیں میرے شہزادے ایسا نہیں ہے، تم آواز مدد کے لیے تو دو، آگے آگے حسین چلیں گے، پیچھے پیچھے زینب، والی اکبر والی اکبر۔ علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔